ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔ آپ کے نام کے ساتھ علامہ لگایا جاتا ہے، علامہ اس کو لگانا چاہیے یا شیخ الحدیث اس کو لگانا چاہیے یا پیر طریقت رہبر شریعت اس کو لگانا چاہیے جو ڈیزرو کرتے ہیں۔ آپ ڈیزرو کرتے ہیں علامہ۔ سر یہ اہل حدیث فرقہ کہاں سے آ گیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ صحابہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ان میں سے کون تھا بریلوی، کون تھا دیوبندی، کون تھا وہابی، کون تھا حنفی؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فرقے نہیں ہونے چاہیے؟ ظاہری بات اتنی فرقہ واریت کم سے کم ہوتا ہی بہتر ہے۔ وہابی آپ کو کیوں کہا جاتا ہے؟ ہم ویسے اپنے آپ وہابی نہیں کہتے، پہلی بات تو یہ بتاؤں، لیکن ابھی آپ کو تنزن کہتے ہیں۔ تاثر ہے کہ پاکستان میں اہل حدیث فرقہ پراکسی ہے سعودی عرب کا، فرنٹ ڈیسک ہے سعودی عرب کا، اور مقصد اس کا ایک بڑا مقصد ہے شیعہ فرقے کا توڑ۔ آپ کے والد علامہ احسان الہی ظہیر کے سر کی قیمت امام خمینی صاحب $5 لاکھ لگاتے ہیں۔ دوسری طرف جب علامہ احسان الہی ظہیر صاحب قاتلانہ حملے میں شدید زخمی ہوتے ہیں تو خصوصی فلائٹ کے ذریعے انہیں سعودی عرب لے جایا جاتا ہے، وہاں سعودی حکومت مطلب شاہی علاج ان کا ہوتا ہے۔ تو اب ذرا ذہن میں رکھیے گا، اہل حدیث کا عالم ایران لگاتا ہے ہیڈ منی $5 لاکھ، اور سعودی عرب کے شاہوں سے مراسم ہے اور وہاں ان کا شاہی علاج ہوتا ہے۔ تو میں اس سے کیا سمجھوں؟ اچھا، آپ بیٹے ہیں علامہ احسان الہی ظہیر صاحب کے، آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ ہیڈ منی کیوں رکھی گئی؟ آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کے والد کا قاتل کون تھا؟ صاحب نے کتاب لکھی بریلویت۔ احمد رضا بریلوی کا رنگ نہایت سیاہ تھا، ان کے مخالفین اکثر چہرے کی سیاہی کا تانا دیا کرتے تھے۔ ان کے خلاف ایک کتاب لکھی گئی ہے چپکی مٹی کالے چہرے والے کے منہ پر۔ احمد رضا بریلوی نحیف و نظار تھے، درد گردہ اور دوسری کمزور کر دینے والی بیماری میں مبتلا تھے، کمر کی درد کا شکار رہتے تھے، اس طرح سر درد اور بخار کی شکایت بھی عموماً رہتی تھی۔ ان کی دائیں آنکھ میں نقص تھا۔ کتاب بریلویت پہ ہے، انہوں نے پورے جہان کی تحقیق کی احمد رضا بریلوی پہ اور وہ ساری باتیں لکھ دیں جو ان کی شخصیت کو ڈاؤن کرتی ہیں۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے اختلاف ہوتا ہے، تیرے وجود پر تو، تیرے کردار پر تو، تیرے نظریے پر تو، تیرے نسب العین پر تو، تیری سیرت پر تو بدبخت ہے، تو گھمنڈی ہے، تو ذلیل ہے، تو جھوٹا ہے، تو مکار ہے، تو دجال ہے، تو رسوائے زمانہ ہے، تو رافضی ہے، تو قادیانی نواز ہے، تو بازاری چوکرا ہے، تو 2 ٹکے کا انسان ہے، تو بےہودہ ہے، تو خبیث انسان ہے، تو ذلیل انسان ہے۔ سامنے آ بغیرت، سامنے آ چوہے، 24 گھنٹے بھونکنے والے بغیرت چوہے سامنے آ، ممبر رسول پر بیٹھ کر، مسجد میں بیٹھ کر یہ ساری آپ نے گفتگو کی، اور میں معذرت چاہتا ہوں میں ایسے الفاظ استعمال نہیں کرتا، میرے لیے آپ قابل احترام ہے، لیکن یہ بازاری زبان اور گھٹیا کردار کشی، کیا آپ کو یہی قرآن نے سکھایا؟ کیا آپ کو یہی دین نے سکھایا؟ ہو سکتا ہے میں نے اس سے باتیں بھی زیادہ کی ہوں، آپ نے کچھ کم بتائی ہوں۔ اگر آپ قادیانیوں کے بارے میں یا مرزا جیلمی کے بارے میں کس طرح بات کرتے ہیں تو اس نے ایک ایسا رویہ اپنایا ہے، اگر میں حاکم ہوں تو میرا دین ہے کہ وہ ایک بلیسفیمی کا مرتکب ہے صحابہ کرام کے لیول کے اوپر، تو وہ تو اس کی چارج یہ ہے کہ اس کو ٹل ڈیتھ امپریزنمنٹ دینی چاہیے۔ تو میں نے تو اس کے بارے میں صرف الفاظ بولے کہ ذلیل آدمی ہے۔ کے معاملے میں انجینئر محمد علی مرزا اور ابتسام الہی ظہیر 95% متفق ہیں۔ اہل حدیث کا عقیدہ توحید ہے، 95% مجھے لگتا ہے کہ آپ دونوں متفق ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کربلا مارکے کو پولیٹیکل جنگ کہا تھا، اقتدار کی جنگ کہا تھا، اور یزید کے نام کے ساتھ may اللہ pleased with him۔ آپ کی بھی یہی رائے؟ میں اس رائے کے ساتھ ان سے اتفاق نہیں کرتا۔ ایک ٹیلی فون کیا کہ مناظرہ چھوڑ کے کہ یار آئے بیٹھے ہیں، آپ ہم ڈسکس کریں۔ تو جناب والا میرے پروگرام کا نام سن کے نہیں آئے گا اس پروگرام میں، آپ بٹھا دیں مجھے، میں آپ کے توسط سے آپ بٹھا دیں مجھے۔ آپ یہ کام کر سکتے ہیں کہ نہیں پہلے بتائیں، آپ کے تعلقات ہے نا، تو آپ کو چاہیے آپ بٹھائیں۔ آپ نواز شریف کے خلاف دھرنوں میں طاہر القادری نے آپ کو انوائٹ کیا، بالکل انوائٹ کیوں نہیں گئے؟ اس لیے نہیں کیا کہ میں ان کے روڈ میپ سے کوئی اتنا کنوینس نہیں تھا ہوا۔ الیکشن بھی لڑتے ہیں آپ؟ جی جی۔
کتنی مرتبہ ہار چکے ہیں؟ میں اس وقت جو ہے باقاعدہ طور پہ 3 دفعہ الیکشن لڑ چکا ہوں اور تینوں مرتبہ ہارے. ہاں بنیادی طور پہ بات یہ کہ ہم پیسے ضائع نہیں کرتے الیکشن میں. آپ سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف نے خرید کر آپ ہاں تو خریدا ہوگا, اس میں کون سی ایسی بات ہے. 8 فروری 2024 کے الیکشن کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں, کون جیتا تھا؟ کبھی ملے آپ زندگی میں عمران خان صاحب؟ ملا ہوں, کئی دفعہ ملا. ایز اے سیاست دان آپ سمجھتے تھے کہ عمران خان اس طرح جیل کاٹ لے گا؟ کہتے ہیں اور پھر ڈٹائی کے ساتھ یہ بھی کہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور غیر احمدی کافر ہیں. یہ بڑی ڈٹائی ہے. اپنی ڈٹائی کو بھول گئے. تم نے کتنے فتوے لگائے ہیں باقی مسلمانوں پر؟ کفر کے فتوے تو تھے جن کی باتیں میں پیچھے پیش کرتا رہا ہوں, اور ایسے ایسے سخت فتوے تمہارے اپنے ساتھیوں کے لگائے ہوئے کہ مرزائیوں سے بھی بڑھ کر کافر, اشد 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 ترین کافر. تو ڈٹائیاں اگر سیکھی ہیں تو تم لوگوں سے سیکھی ہیں. پھر 1300 سال تم لوگوں نے وہ فتویٰ بازیاں کی ہیں, ایسے ایسے خوفناک فتوے لگائے ہیں, مگر ایک فرق کے ساتھ, اس کو تم چھپا نہیں سکتے. میں تمہیں کھول کر بتانا چاہتا ہوں کہ تمہیں کوئی حق نہیں تھا کسی کے عقیدے کے خلاف فتویٰ لگانے کا. اگر ایک شخص کہتا ہے کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کرتا ہوں, تو کسی کا کوئی حق نہیں کہ یہ کہے کہ تم محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی نہیں مانتے. اس پہلو سے آج تک یہ بات احمدیہ نے یہ نہیں کہا کہ جو کہے میں محمد رسول اللہ کو سچا مانتا ہوں, ہم کہتے ہیں وہ جھوٹا مانتا ہے. جو کہے میں مسلمان ہوں, اس کے مذہب کا کوئی اور نام رکھا جائے. احمدی مسلمان, غیر احمدی مسلمان, احمدی مسلمان, غیر احمدی مسلمان, اتنا زیادہ کثرت سے ہمارے لٹریچر میں یہ محاورے بھرے پڑے ہیں کہ کوئی آدمی ذرا سے بھی آشنائی رکھے تو جان لے گا کہ مسلمانوں کی 2 قسمیں ہیں. ایک وہ جنہوں نے مسیح کا انکار کیا ہے, اور ایک وہ جنہوں نے نہیں کیا. ہم جب کفر کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اس کفر کی بات کرتے ہیں جس پر تم فخر کر رہے ہو. ہم کہتے ہیں تم نے مسیح موعود کو جو خدا کی طرف سے بھیجے گئے تھے کافر قرار دے دیا, اور اگر یہ سچا ہے اور جیسا کہ ہم مانتے ہیں تو ہمارے لیے چارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ مانے کہ اس کیا کروا دیں اخبار میں. وہ سچا مسلمان ہوگا, اور اگر وہ کافر کہے گا تو تم لوگوں کو یہ غیظ و غضب دلواؤ گے, کہو گے دیکھو اپنے آپ کو اس کو ماننے والوں کو تو یہ مسلمان کہتے ہیں اور نہ ماننے والوں کو کافر کہتے ہیں. کافر اس کا جس کے کفر کرنے پر تم فخر کر رہے, جھوٹ بات منسوب نہیں کی گئی. ہمیں تم محمد رسول اللہ کا کافر کہتے ہو, ہمیں تم کلمے کا کافر کہتے ہو, یہ جھوٹ ہے. اور اپنے جھوٹ کے کفر کے فتوے پر تو فخر کر رہے ہو اور سمجھتے ہو جائز ہے. ہمارا سچا کفر کا فتویٰ جو تمہارے بیان کے عین مطابق ہے, اسے تو تمہیں سر آنکھوں پر قبول کرنا چاہیے کہ جزاک اللہ, اگر یہ مراد ہے کہ حضرت مرزا صاحب کے کافر ہو کر ہم کافر بنے ہیں تو ہمیں منظور ہے. جھگڑا کس بات کا؟ آپ کی تو ہم نے تائید کر دی. یہ عوام کو مشتعل کرنے کی باتیں ہیں, اس میں کچھ بھی حقیقت نہیں ہے. آپ سب ضرور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ کریں. ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیں. کس جگہ سے ہمارا پروگرام دیکھ رہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں. ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دل, ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دل.